بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گلزار اور آپ کے لیے ایک نئی اور یونیک قسم کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خاص کر آزاد کشمیر کے اندر اگر آپ ٹورزم کو لیے آنا چاہتے ہیں، سیاحت کا شوق رکھتے ہیں، تو یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تمام پورے کشمیر کے اندر جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے راستے اور کون کون سے پکنک پوائنٹ ہیں وہ جگہ اور ڈیٹیل کتنے دن لگ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں دکھائی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ کشمیر کو 3 ڈویژن میں تقسیم کیا گیا: میرپور ڈویژن، پونچھ ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن۔ میرپور ڈویژن اس میں تقریباً میرپور، کوٹلی اور بمبر جو اضلاع لگتے ہیں، اس نقشے کی مدد سے میرے پاس ایک نقشہ موجود ہے۔ اس نقشے کی مدد سے ہم دیکھیں تو میرپور جو ہے جہلم کے پاس ہے، بمبر تو گوجرانوالہ کے پاس ہے، یہ تقریباً سارے، یہ کوٹلی اس کے ساتھ ہے، یہ سارے میدانی علاقے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو ٹورسٹ حضرات رخ کرتے ہیں وہ پونچھ اور مظفر آباد ڈویژن کو رخ کرتے ہیں۔ پونچھ ڈویژن میں جو خاص جگہ ہیں وہ تولی پیر، بنجوسا، فارورڈ کوٹا، گنگا چوٹی اور اس طرح کی دوسری جگہیں آ جاتی ہیں۔ ان کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پونچھ ڈویژن کا مرکزی مقام جو ہے راولا کوٹ ہے۔ اب راولا کوٹ براستہ آزاد پتن کوہٹا سے اگر آئیں گے تو تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے راولا کوٹ تک پہنچنے کے لیے اسلام آباد راولپنڈی سے، یعنی سیہالہ پھر پنڈی کوہٹا سے ہوتے وہ آزاد پتن سے راولا کوٹ آئیں گے۔ راولا کوٹ سے آگے تمام جو سیاحتی مقامات ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ راولا کوٹ سے اگر ہم جائیں تھوڑا سا آگے ہے بنجوسا جھیل، 17 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ راولا کوٹ سے بہترین سڑک موجود ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا اہم مقام ہے وہ تولی پیر ہے۔ راولا کوٹ سے تقریباً 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تولی پیر، یہاں تک بہترین پختہ روڈ موجود ہے۔ تھوڑی سی چڑھائی موجود ہوتی ہے لیکن چھوٹی گاڑیاں بھی بآسانی آ سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ آگے ہم چلے جائیں، آج کل ایک نئی جو روڈ بنی ہے تولی پیر سے لسڈنا، یہ بالکل پہاڑوں کے اوپر اور بہترین سیاحتی مقامات کے حوالے سے یہ روڈ موجود ہے۔ پہلے ہم اگر لسڈنا جاتے تھے تو راولا کوٹ سے باغ وہ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر تھا، گھنٹے سے آگے پھر 15 سے 20 کلومیٹر لسڈنا تھا، وہ پھر کے جاتے تھے۔ اب راولا کوٹ سے سیاحتی مقام تولی پیر، یہاں بہت سے ٹورسٹ حضرات آتے ہیں ہر سال۔ یہ تقریباً راولپنڈی سے اگر بات کی جائے تو 3 سے 4 گھنٹے میں ہم تولی پیر پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں سے لسڈنا ٹوٹل 10 کلومیٹر آج کا روڈ پکی ہو چکی ہے، بہترین جگہ ہے۔ اب وہاں سے آگے حویلی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک یہ روڈ ہے لسڈنا سے، آپ دیکھیں کہ حویلی فارورڈ کوٹا جو ہے ڈائریکٹ روڈ جاتی ہے، پکی روڈ ہے، بہترین روڈ ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں تو یہ والی روڈ آپ اپنا سکتے ہیں، حاجی پیر والی، درہ حاجی پیر۔ یہاں سے یہ روڈ اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے، اس لیے ہم پریفر نہیں کرتے کہ چھوٹی گاڑیاں ہوں وہ اس پہ جائیں۔ لسڈنا سے آپ حویلی جا سکتے ہیں، یہاں نیلفری جھیل ہے، ہائیکنگ بہت زیادہ ہے، 2 سے 3 گھنٹے کی ہائیکنگ ہے وہ نیلفری جھیل جو سیاحتی مقام مشہور ہے۔ اس سے آگے اگر پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں تو وہ بیڈوری ٹاپ وغیرہ آ جاتے ہیں۔ دوسری جو مین پونچھ ڈویژن کی ہے وہ گنگا چوٹی آ جاتی ہے۔ اس کے لیے 2 راستے ہیں، ایک تو ڈائریکٹ آپ راولپنڈی سے آتے ہیں تو ایک روڈ آتی ہے وہ ڈائریکٹ باغ میں آتی ہے، ٹائنڈ آلکور روڈ اس کو کہتے ہیں۔ دوسری روڈ میں آپ کو پریفر کروں گا اگر یہ 2-3 چیزیں آپ نے دیکھنی ہے، کیونکہ بنجوسا، تولی پیر یہ ایک دن میں آسانی کے ساتھ کور ہو سکتے ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد آپ شام کو واپس بھی جا سکتے ہیں۔ اگر رکنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تولی پیر آئیں، یہاں کہیں راولا کوٹ سٹے کر لیں، یا پھر آپ تولی پیر کو دیکھ کے یہاں سے 10 کلومیٹر آگے دور ہے لسڈنا۔ لسڈنا سے اگر آپ اس طرف نہیں جانا چاہتے حویلی کی طرف تو لسڈنا سے واپس باغ کی طرف آ جائیں، یہاں باغ میں آ جائیں، باغ میں سٹے کر لیں رات کو، یا سدن گلی میں سٹے کر لیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے سدن گلی، باغ سے سدن گلی تک۔ یہاں سے آگے تھوڑی چڑھائی ہے، پکی روڈ موجود ہے لیکن چڑھائی کافی ہے، چھوٹی گاڑیاں اکثر اوپر جا کے پرابلم کر جاتی ہیں۔ یہاں سے گنگا چوٹی، یہ باغ سے آگے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تولی پیر یا اس طرح کی چیز جہاں پہنچنے کے لیے راولا کوٹ میں پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اور گنگا چوٹی کے لیے آپ نے باغ میں پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ باغ سے ایک روز راولا کوٹ سے باغ بھی جاتی ہے، تولی پیر سے لسڈنا اور وہاں سے باغ آئے گی، اور اسی طرح باغ سے اگر آپ ڈائریکٹ ادھر سے بھی آ سکتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹ آپ نے گنگا چوٹی جانا ہے تو ٹائنڈ آلکور روڈ سے آپ باغ پہنچ سکتے ہیں، وہاں شارٹ راستہ۔ یہاں سے آپ سدن گلی جائیں، سدن گلی سے آپ نے گنگا چوٹی جانا ہے، تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہے، بہت خوبصورت اور سیاحتی جگہ ہے۔ پھر واپس آئیں،
یہاں سے پھر دو راستے ہیں، ایک آپ ڈائریکٹ چلا جاتا ہے مظفر آباد جو آزاد کشمیر کا کیپٹل ہے، ایک جاتا ہے آپ باراستہ ایک سدن گلی سے چکار کی طرف سے ہوتا ہوا ہٹیاں بالا، یعنی کہ جو مظفر آباد ڈویژن کا ایک ضلع ہے ہٹیاں بالا، یعنی جہلم ویلی آج کل اس کو کہتے ہیں۔ اس میں کون کون سی جگہیں، اس میں لیپا ویلی آ جاتی ہے مشہور، کوٹھی جو کراسنگ پوائنٹ ہے انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس طرح کا لیپا ویلی بہت مشہور جگہ ہے، اس میں بھی آپ یہ جو جہلم ویلی کا علاقہ ہے اس میں نے ابھی تک وزٹ نہیں کیا، انشاءاللہ بہت جلد پروگرام ہے کہ وزٹ کروں گا، اور اس کا بھی پروگرام ہے کہ اس جگہ پہ آگے بڈوری ٹاپ وغیرہ آ جاتے ہیں، اس کا بھی وزٹ کر کے آپ کو تفصیلی ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ۔ اگر اس طرف ہم تھوڑا سا مس ہو گیا کہ اگر حویلی کی طرف چلے جائیں فارورڈ کوٹا کی طرف، یہاں ایک مقام ایسا آتا ہے آجیرہ اور اس عباس پور اور اس کے درمیان میں، یہاں سے ہو کر پونچھ شہر اس طرف بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ یہ جو علاقہ ہے حویلی فارورڈ کوٹا سے، اگر حویلی سے عباس پور کی طرف آئیں گے، جو اوپر کی طرف انشاءاللہ نیکسٹ میں پروگرام ہے کہ یہاں کو وزٹ کروں گا ٹاپ پہ اوپر، اور آپ چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں پیج کو فالو کر لیں تاکہ جو یہ ہمارا وزٹ ہوگا وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے اندر کہتے ہیں کہ چکوٹھی جہلم ویلی ہے، اس کے اندر آپ کو اگر پورا وزٹ کرنا 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ پریفر کرتے ہیں وہ راولا کوٹ، تولی پیر، گنگا چوٹی اور اس طرف کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا مین جو سب سے زیادہ کشمیر میں دیکھا جانے والی ویڈیوز ہیں یا مقامات ہیں، وہ نیلم ویلی، یہ مظفر آباد ہے۔ مظفر آباد سے مکمل شروع ہونے کے بعد آخری جو سٹاپ آپ دیکھ رہے ہیں تاؤ بٹ، یہ تقریباً مظفر آباد سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب مظفر آباد سے کون کون سے راستے میں آتے ہیں پوائنٹ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ تو چھوٹے چھوٹے راستے لکھے ہوئے ہیں، آپ نوٹ اور اسکرین شاٹ بھی لے لیں فاصلے کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ایک پنج گراں آبشار آتی ہے، پھر دھنی واٹر فال آتی ہے، کنڈل شاہی واٹر فال ہے، کنڈل شاہی یہ شہر سے تھوڑا سا تقریباً 1 کلومیٹر سائڈ پہ آ جاتی ہے، اس کٹن والے سائڈ پہ آ جاتی ہے کنڈل شاہی واٹر فال ہے، کٹن واٹر فال۔ جاگراں اسی طرح اوپر اگر بابون ویلی میں جائیں تو یہاں سے بھی جاتا ہے، یہاں سے بھی راستہ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آ جاتا ہے 8 مقام ایک بہترین جگہ کیرن، یہ کیرن سب سے بہترین جگہ ہے انڈیا اور پاکستان کشمیر یعنی مقبوضہ کشمیر اور آزادی کشمیر کے درمیان سب سے نزدیک جو ترین پوائنٹ ہے وہ کیرن سیکٹر ہے۔ پھر اوپر اپر نیلم، یہاں پر آپ سٹے بھی کر سکتے ہیں، بہترین جگہ ہے، یہاں سے آپ نظارے کریں گے پار مقبوضہ کشمیر کے۔ اسی کے ساتھ آگے نگدر سے ایک سڑک، کچی سڑک دیکھیں آپ جا رہی ہے، یہ بابون ویلی کی طرف، ایک ادھر سے جا رہی ہے ایک ادھر سے، بابون ویلی بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ اسی طرح لوات سے ہو کے ایک جھیل کی طرف راستہ جاتا ہے، رتی گلی جھیل، لیکن اصل راستہ تھوڑا آگے سے جائے گا، یہ کچی روڈ بتا رہی ہے کیونکہ یہاں کوئی جاگ شریف واٹر فال بھی ہے۔ لوات بھی، یہاں بھی بارڈر ایریا ہے بالکل ہے، سامنے انڈین چیک پوسٹ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں سے آگے جائیں گے دواریاں، یہ تھوڑی سی آپ کو بتانا بھول گیا کہ اگر آپ یہاں سے جائیں گے راولا کوٹ سے وہاں سے اگر راستہ بتایا، دوسرا راستہ یہ ہے کہ میری سے براستہ میری یا اپٹاباد سے آنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ نے مظفر آباد پہنچنا ہے، 3 سے 4 گھنٹے میں آپ آسانی کے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد سے مظفر آباد پہنچ سکتے ہیں، وہاں سے آگے آپ اپنا سفر کریں۔ مظفر آباد میں سٹے نہیں کریں بلکہ آپ آگے کہیں جا کے سٹے کر لیں تاکہ آگے والا سفر آسان ہو جائے۔ لوات سے آگے دواریاں آتا ہے، دواریاں مین جگہ ہے، یہاں سے آپ کو رتی گلی جھیل کے لیے سڑک ملے گی، آپ اپنی بھی گاڑی لے جائیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ترجیح دیتے ہیں وہ جیپوں کو، وہاں جیپیں لگی ہوتی ہیں۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں 14 سے 15 ہزار میں جیپ پوری بکنگ لیتی ہے، 16-17 ہزار میں آن جان کا دونوں کا کر لیتی ہے۔ وہاں آپ کو رہائش وغیرہ بھی، ٹینٹ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، رہائش وغیرہ بھی مل سکتی ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں 2-3 بندے ہیں وہ بھی پھر بھی وہ آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے رتی گلی جھیل کے لیے دواریاں سے۔ یہ 18 کلومیٹر کا سفر ہے، انتہائی زیادہ تھوڑی سی پکی آگے مشکل راستہ ہے۔ وہاں سے آگے ہم راستے جا رہے ہیں مختلف شاردا، خوبصورت جگہ ہے، ایک پرانے دور کی یونیورسٹی موجود ہے، اسی کے ساتھ کیل ہے، پھر اڑنگ کیل ہے سب سے خوبصورت جو گاؤں اڑنگ کیل، اس کے ساتھ ہیں دوسری طرف اوپر کی طرف شونٹر ویلی آ جاتی ہے، شونٹر نالا آ جاتا ہے۔ یہ کہاں سے جا رہا ہے جی؟ یہ کیل کی طرف سے جا رہا ہے۔
پھر اسی کے ساتھ آگے تھوڑی سی خوبصورت ترین جو ہمارا گاؤں آخری وہ توبٹ کا ہے۔ توبٹ مظفر آباد سے تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے جگہ آ جاتی ہیں، کچھ چیز جگہوں میں ایک سرداری جگہ ہے جہاں مکمل کشمیری زبان بولی جاتی ہے، اسی طرح ایک دو جگہوں پہ ایسی ہیں جہاں شینا زبان بولی جاتی ہے۔ یہ ہے جی مکمل معلومات خوبصورت ترین نظاروں کے لیے۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ بھرپور رہنمائی کی جائے گی، جواب دیا جائے گا۔ تو پھر آپ کو بتا دیں کہ دو تین جگہیں ایسی ہیں جن کے پہنچنے کے لیے مین آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کو دیکھتے ہیں ہم نے جو بنایا ہوا ہے پنجوسا، تولی پیر یا حویلی۔ اس طرف پہنچنے کے لیے آپ کو راولہ کوٹ آنا پڑے گا۔ راولہ کوٹ اسلام آباد راولپنڈی سے تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت ہے۔ اسی طرح لس ڈنا، یہاں سے تولی پیر سے لس ڈنا 10 کلومیٹر ہے، اس کے لیے بھی آپ کو راولہ کوٹ والا راستہ بہتر ہے۔ پھر اگر آپ نے گنگا چوٹی جانا ہے تو واپس باغ پہنچنا، باغ کے لیے 2 راستے ہیں، ایک راولہ کوٹ سے ڈائریکٹ ایسے بھی جاتا ہے، وہ تقریباً پون گھنٹے میں باغ پہنچ جائیں گے۔ اوپر سے جائیں گے تو وہ بھی ایک راستہ ہے، لیکن ذرا سیاحت کے لیے بہترین راستہ اوپر والا ہے، تولی پیر سے لس ڈنا سے واپس باغ، اگر حویلی نہیں جانا چاہتے۔ باغ سے اوپر جائیں گے سدن گلی سے ایک راستہ چلا جاتا ہے، تھوڑا سا اوپر ہے، تقریباً آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا سفر ہے۔ گنگا چوٹی چڑھائی تھوڑی زیادہ ہے، روڈ بالکل بہترین ہے۔ وہاں سے اگر آپ جیلم ویلی وزٹ کرنا چاہتے ہیں، چکوٹی لیپا ویلی وہاں وزٹ کرنا تو یہ والا راستہ اختیار کر لیں، سدن گلی سے چکار کی طرف جیلم والی پورا وزٹ کریں، پھر وہاں سے مظفر آباد ہے۔ اگر وہاں سے مظفر آباد نہیں آنا چاہتے، اگر خالی آپ کا وزٹ ہے کہ جیلم ویلی وزٹ کریں، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے مظفر آباد پہنچے، وہاں سے جیلم ویلی کی طرف جائیں، یا آپ اگر جیلم ویلی وزٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ نیلم ویلی وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو مظفر آباد پہنچنا پڑے گا۔ پہلے راولہ کوٹ، باغ یا مظفر آباد، ان تینوں جو مین جگہ ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 سے 3.5 گھنٹے لگیں گے راولپنڈی اسلام آباد سے، تینوں جگہوں پہ۔ مظفر آباد سے آگے نیلم ویلی شروع ہو جاتا ہے۔ نیلم ویلی سب سے زیادہ جو پوچھا جاتا ہے کہ نیلم ویلی کی سفر ہے اور پہاڑ ہیں زیادہ، لیکن موسم کی شدت کو سامنے رکھیں، کبھی بھی کسی ایسی جگہ کے اوپر، نالوں کے اوپر نہ جائیں، کیونکہ نیلم ویلی ایک ایسی جگہ ہے کہ بہت اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، کلاؤڈ برسٹ اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ نیچے بالکل موسم صاف ہوتا ہے، لیکن ایسے نالے آتے ہیں کہ پورے کے پورے گاؤں اس میں بہہ جاتے ہیں۔ اسی طرح دریاؤں کے پاس بالکل نہیں جانا۔ تو یہ تھی ویڈیو، انشاءاللہ ہم میرے چینل کے اوپر کافی ساری ویڈیوز پہلے سے موجود بھی ہیں جو ہم نے حویلی یا نیلم ویلی کی ٹور وغیرہ کی ہیں، لیکن اگر آپ پھر بھی کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بھرپور معلومات آپ تک دی جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کر دیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ انہیں بھی اس طرح کی رہنمائی آسانی کے ساتھ مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔